وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں مختلف جگہوں پر انسان اور جناتوں کی پیدائش کے مقصد کو بیان کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ان جناتوں اور انسانوں کو ہم نے ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا. اور یہ اتنی بڑی جو ہم نے کائنات بنائی ہے، آسمان ہے، زمین ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، پہاڑ، دریا، ضرورت کی تمام چیزیں اس آسمان اور زمین کے بیچ میں ہم نے بنائی، یہ تمام ہم نے تمہارے لیے بنائی. اللہ فرماتے ہیں ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہم تو بے نیاز ہیں. اللہ الصمد. ہم نے تمہارے لیے تمام چیزیں تمہاری ضرورت کے لیے بنائی اور تمہاری ضرورت کا اتنا خیال رکھا کہ تمہاری پیدائش سے ہزاروں سال پہلے ہم نے یہ تمام چیزیں پیدا کر کے تیار رکھی. پھر ہم نے تمہیں پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، جناتوں کو پیدا کیا، اور پھر اپنا مقصد یاد دلایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ جناتوں اور انسانوں ہم نے تمہیں صرف ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جانوروں کی طرح آپ بھی دنیا میں آئے، زندگی جیے اور وقت آیا کہ چل دیے، زندگی موت کوئی معنی ہی نہ رکھتا ہو. ایسا نہیں. ہم نے تمہیں ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا. پھر آپ کو ہماری عبادت کیسے کرنی ہے، ہم کو کیسے پہچاننا ہے، پروردگار کی عبادت کیسے کرنی ہے، اس کے لیے ہم نے نبیوں کا سلسلہ چلایا. حضرت آدم علیہ السلام آئے، ان کے بعد حضرت شیس علیہ السلام آئے، پھر حضرت نوح علیہ السلام آئے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، پھر حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل اور بنی اسرائیل کا ایک مستقل نبیوں کا سلسلہ چلا. یہ تمام نبی دنیا میں اسی لیے آئے تاکہ اس انسانیت کو بھٹکتے ہوئے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم پر لائے. انہیں بتائے کہ اللہ کون ہے، تمہارا پروردگار کون ہے، اور تمہیں اس پروردگار کی عبادت کیسے کرنی. اسی لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ چلایا. قرآن کریم میں اللہ نے تمام نبیوں کے نام بیان نہیں کیے. بڑی مشکل سے آپ کو نبیوں کے 28 کے قریب نام قرآن کریم کے اندر ملیں. البتہ نبی دنیا میں کتنے آئے؟ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 1,24,000 کے قریب انبیاء اللہ نے اس کائنات کے اندر بھیجے. جب سے دنیا بنی ہے اس دن سے لے کر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور تمام نبیوں کا مشن، تمام نبی جو دنیا میں آئے ہیں سب کا مشن یہی تھا کہ بھائی آپ اپنے پروردگار کی پوجا پاٹ کرو، اسی اللہ کو مانو، اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت مت کرو. رہی بات شریعت کی، تو جیسا موقع جیسا ماحول اس حساب سے اللہ شریعت کو اتارتے رہے. تمام نبی الگ الگ شریعت لے کے نہیں آئے. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، بنی اسرائیل کے لوگوں کو الگ الگ احکام سمجھانے کے لیے.
انہی بنی اسرائیل کے اندر آگے چل کے حضرت داؤد علیہ السلام آئے تو اللہ نے ان کو زبور عطا فرمائی، اسی زبور کے اندر ان کو احکام بیان کیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ صحیفے اللہ نے دیے جو اس وقت کی قوم کو گائیڈ لائن کرنا تھا، نئے احکام دینے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے ان کو انجیل عطا فرمائی، اور انجیل ایک مستقل شریعت لے کر اتری۔ اس کے اندر وہ احکام نہیں تھے جو دیگر شریعت کے اندر یا دیگر نبیوں کے اندر پائے جاتے تھے، ان کو ان کی شریعت کے حساب سے احکام دیے گئے۔ اور جب باری آئی نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ نے آپ کو قرآن جیسی مقدس کتاب عطا فرمائی، اور اس میں ایک الگ شریعت جن کو شریعت محمدی کہا جاتا ہے، دین محمدی، دین حنیف، وہ شریعت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ تو شریعتیں یہ 4-5 ہے، لیکن نبی 1,24,000 کے قریب نبی آئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد دین ختم نہیں ہوا، اور انشاءاللہ نے کبھی ختم ہوگا۔ دین قیامت کی صبح تک جاری رہے گا۔ ہاں، جس دن اس سرزمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، اس دن اللہ اس دنیا کے نظام کو ہی تہس نہس کر دے گا، لیکن دین باقی رہے گا۔ اللہ کے رسول دنیا سے پردہ فرما گئے، 1444 سال کے قریب کا عرصہ ہو چکا، دین ابھی بھی باقی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اس دین کو باقی رکھنے کی ذمہ داری میری اور آپ کی، کیونکہ ہم سب امت محمدیہ میں آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک بات کو یاد کیجیے جب آپ نے آخری حج فرمایا اور بالکل عرفات کے میدان میں تمام لوگوں کو خطبہ دے رہے ہیں، اس وقت پوری امت کو جو اس وقت عرفات کے میدان میں موجود تھی ان کو بھی اور ان کے واسطے سے آنے والی تمام امت کو اللہ کے رسول نے یہ پیغام دیا، ترکت فیکم الامرین، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، القرآن و سنتی، قرآن اور میرا طریقہ، اگر اس کو صحیح طریقے سے اپنا کے رہو گے کل میدان محشر میں میری ملاقات ہو، کل میدان محشر میں اللہ سے تمہاری سفارش کروں گا، کل میدان محشر میں جب تمہارے اعمال تولے جائیں گے ترازو کے اندر تو میں اس وقت تمہاری ہیلپ کروں گا، جس وقت تم پل صراط سے گزرو گے اس وقت میں وہاں کھڑا رہوں گا تاکہ میری امت کو تیزی کے ساتھ گزار۔ لیکن کام کیا ہے؟ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے لائے ہوئے دین، جس دین کے پیچھے میں نے 13 سال مکہ کے حالات برداشت کیے، 10 سال مدینہ المنورہ کے حالات برداشت کیے، میری اپنی 2 بیٹیاں طلاق شدہ ہو کے گھر میں آئی، میں نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، میرے گھر میں مسلسل کبھی چولہے نہیں جلے، میں نے فقر و فاقہ برداشت کیا، حالانکہ اللہ نے مجھے کہا تھا کہ آپ غریب نبی بننا چاہتے ہیں یا بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں، میں نے جان بوجھ کے میں نے غلام بندہ، اللہ کا بندہ نبی بننا پسند کیا تھا، میں نے مالدار نبی بننا پسند نہیں کیا۔ یہ تمام میں نے اس لیے برداشت کیا تھا تاکہ میں دیکھوں کہ میرے بعد میری امت کیا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، روزانہ ہم سنتے ہیں بیانات، ہزاروں بیانات سنتے ہیں، کبھی کبھی اس فیلنگ کو، اس احساس کو اپنے اندر پیدا کیجئے کہ نبیوں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد نبیوں کی اس کام کی ذمہ داری ہم سب کی ہے، اور یہ اللہ نے بڑی ذمہ داری صرف امت محمدیہ کو دی ہے۔ اس سے پہلے امتوں کو یہ ذمہ داری نہیں دی تھی، اس سے پہلے خالی نبیوں کی ذمہ داری تھی، امتیوں کی ذمہ داری نہیں تھی کہ دوسروں کو دین پہنچائے۔ یہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، لہذا ہمیں ہر وقت اپنی ذمہ داری کو یاد رکھنا چاہیے۔ بہرحال ہم بات یہ کر رہے تھے کہ اللہ نے دنیا میں رشد و ہدایت کے لیے اور امت کو بتانے کے لیے کہ اللہ کی عبادت کیسے کی جائے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا، اور بالکل سیکنڈ لاسٹ کے اندر جو نبی آئے وہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون نبی تھے؟ ہم امت محمدیہ کو ان کے بارے میں جاننا اشد اور سخت ضروری۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس دنیا میں تشریف لائیں گے،
امام مہدی کے ساتھ مل کر پوری دنیا کا دورہ کریں گے، پوری دنیا کو اللہ کی عبادت کے طریقے سمجھائیں گے، اور جو لوگ بھی فسادات مچانے والے ہیں ان تمام کا خاتمہ کریں گے۔ پھر وہ 40 سال شروع ہوں گے میرے بھائیوں، جس میں صرف اور صرف رحمتیں، برکتیں، اللہ کی رحمت ہی رحمت ہوگی۔ زمین اپنا خزانہ نکال کر باہر دے دے گی، لوگ اپنے مال کو اٹھا کر لوگوں کے پاس جائیں گے کہ بھائی ضرورت ہو تو مال لے لے، وہ کہے گا میرے پاس ہی زیادہ ہے، تجھے چاہیے تو میرے پاس سے لے۔ وہ 40 سال رحمتوں اور برکتوں والے شروع ہونے والے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، امت محمدیہ کے ساتھ مل کر محمدی شریعت کو فالو کریں گے، اس لیے ہمارا ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے عمران نام کے بہت اچھے آدمی تھے۔ ان کی بیوی کا نام ہنا تھا۔ ہنا اور عمران یہ دونوں کپل تھے، دونوں میاں بیوی تھے اور بہت اچھے انسان تھے، اسی لیے بنی اسرائیل نے ان کو مسجد اقصیٰ کی امامت سونپی تھی، اور یہ بڑے اللہ کے نیک بندے تھے دونوں میاں بیوی۔ حضرت عمران اور ان کی بیوی ہنا بڑے نیک لوگ تھے، مسجد اقصیٰ کی امامت کرتے تھے، بڑھاپے کے اندر پہنچ چکے تھے، لیکن ہمیشہ یہ فکر کھائی جاتی تھی کہ کل ہم لوگ اگر مسجد اقصیٰ کو چھوڑ کے چلے گئے، کل ہماری موت ہو گئی تو اس مسجد اقصیٰ کو سنبھالے گا کون؟ اس کی امامت کون کرے گا؟ ہماری تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے کہ جس کو ہم تیار کر سکے۔ چنانچہ ان کی بیوی ہنا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہتی تھی ہمیشہ، اسی دعا کو اللہ کو ان کی وہ دعا کتنی پسند تھی، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ اے اللہ، ہم تجھ سے نظر مانگتے ہیں، منت مانگتے ہیں کہ اگر تو ہمیں اولاد دے گا تو ہم اپنی اولاد کو تیرے اس گھر یعنی مسجد اقصیٰ کے لیے وقف کر دیں گے، تو ہمیں اولاد عطا فرما۔ چنانچہ عمران کی بیوی حضرت ہنا کو اس عمر کے اندر اللہ نے حمل عطا فرمایا۔ جب وہ حمل سے رہ گئی تب روزانہ یہی دعا کر رہی، اے اللہ تو مجھے جو اولاد دے گا اس اولاد کو تیرے گھر کی حفاظت کے لیے قربان کر دوں گی۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی۔ اے اللہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے میں اس کو تیرے گھر کی حفاظت کے لیے قربان کر دوں گا۔ لیکن ہوا کیا؟ جب انہوں نے بچے کو جنا تو وہ لڑکا نہیں تھا بلکہ لڑکی تھی، اور لڑکی کو جنم دیا۔ ان کو بتایا گیا کہ آپ نے وہ لڑکی کو جنم دیا ہے، تب یہ کیا دعا کر رہی ہے؟ اس کو بھی اللہ نے قرآن کے 3 پارے میں فرمایا فلما وضعتها قالت انی وضعتها انثى۔ کہا اے اللہ میں نے تو نظر مانی تھی کہ اگر میرا بیٹا ہوا تو میں اس مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے وقف کر دوں گی، یہ تو میری بیٹی پیدا ہو گئی، میں کیا کروں؟ واللہ اعلم بما وضعت، حالانکہ اللہ کو پتا ہے کہ انہوں نے بیٹی کو جنم دیا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اللہ نے فرمایا ہنا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لڑکی لڑکوں سے کہیں زیادہ آگے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ بچی کوئی عام بچیوں کی طرح نہیں ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو اور اس کے اولاد کو شیطان مردود سے حفاظت میں رکھوں، مریم کی حفاظت میں کروں گا، مریم کے اولاد کی حفاظت میں کروں گا، شیطان مردود اپنا کوئی جھانسا ان کے اولاد کے اوپر ڈال نہیں سکتا۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا۔ جب ہنا کو پتا چلا، فرشتوں نے آواز دی کہ اللہ نے یہ بیٹی دی ہے، یہ نارمل بیٹی نہیں ہے، اللہ اس کی حفاظت خود کریں گے، اس سے جو اولاد ہوگی اس کی بھی حفاظت اللہ کریں گے شیطان سے، لہذا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اب عمران اور ان کی بیوی تو بڑھاپے میں تھے، سوچ رہے تھے کہ ہماری بچی کی پرورش کون کرے گا، لیکن پورے مسجد اقصیٰ کے لوگ لڑ رہے ہیں آپس کے اندر اس بات کو لے کر کہ آپ کی اس بیٹی کی پرورش ہم کریں گے، آپ کی اس بیٹی کی پرورش ہم کریں گے۔
حالانکہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جو حضرت مریم کے کھالو ہوتے ہیں، ماسا جس کو گجراتی میں بولتے ہیں ماسا، ان کے کھالو ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بیٹی مجھے دے دو، لیکن پورا بیت المقدس کا علاقہ کہہ رہا ہے نہیں، آپ کی بیٹی کی پرورش تو ہم کریں گے۔ چنانچہ قرآن اندازی کی گئی، چٹھی اچھالی گئی، اللہ نے نام حضرت زکریا علیہ السلام کا نکال دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اپنی سالی کی لڑکی یعنی حضرت مریم کو لے کر اپنے گھر آ گئے، اور مسجد اقصیٰ کے ایک طرف میں ان کے لیے ایک پاکیزہ کمرہ بنا دیا، اور کمرہ اتنا سیفلی بنایا کہ مریم اور حضرت زکریا کے علاوہ کوئی دوسرا اس کمرے میں جا نہیں سکتا، اور حضرت مریم مسجد کی حفاظت بھی کرتی تھی، اور اسی کمرے کے اندر بیٹھ کر ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی۔ حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں میں صبح جب آتا تھا گھر سے مریم کو لے کر آتا تھا، اس کمرے میں چھوڑ دیتا تھا، شام کو جب جاتا تھا تو مریم کو اپنے ساتھ لے کر گھر جاتا تھا، لیکن جب جب بھی میں مریم کے کمرے میں جاتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ مریم کے پاس بن موسم کے پھل فروٹ رکھے ہوئے، تو میں کہتا تھا مریم یہ کہاں سے، ارے ابھی تو موسم بھی نہیں ہے، بغیر موسم کے پھل فروٹ تمہارے پاس کہاں سے آ جاتے ہیں؟ تو کہتے ہیں میرا اللہ میرے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے۔ تبھی حضرت زکریا علیہ السلام سمجھ گئے کہ کوئی نارمل بچی نہیں۔ پھر ایک وقت ہوا حضرت مریم عبادت میں مشغول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، حالانکہ وہ اکیلی بیٹھی عبادت کر رہی ہے، فرشتہ انسان کی شکل میں آیا۔ حضرت مریم نے دیکھ کے کہا کہ اے اللہ کے بندے، تجھے معلوم ہے کہ میں پردے میں رہتی ہوں، تو بغیر اجازت کے میرے پاس کہاں سے آ گیا؟ اگر تو اچھا انسان ہے تو واپس چلا جائے۔ فرشتے نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اس لیے کہ اللہ تمہیں اولاد دینا چاہتا ہے۔ پورا قصہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحا فتمثل لها بشرا سويا۔ قرآن کریم کے 16ویں پارے کے 5ویں رکوع میں یہ پورا 5واں رکوع اسی قصے کو بیان کرتا ہے۔ اس فرشتے نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کو اولاد دینے کے لیے آئے۔ کہا کہ مجھے کیسے اولاد ہوگا؟ آپ جانتے ہو کہ آج تک مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں ہے، مجھے اولاد کیسے ہوگا؟ فرشتے نے کہا قول کذالک قول ربک هو علی ہین۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے لیے سب آسان ہے۔ اللہ نے بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کیا، اللہ نے بغیر ماں کے حضرت حوا کو پیدا کیا، تو بغیر باپ کی بیٹے کو پیدا کرنا اللہ کے لیے کون سا کام؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ قول کذالک قول ربک هو علی ہین وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا۔ فرما دیا یہ ہماری طرف سے نشانی ہوگی جو اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ چنانچہ حضرت مریم کو حمل لے گیا، اب یہ اندر سے گھبرا رہی ہے، اندر سے رو رہی ہے، کہہ رہی یا اللہ لوگ مجھے پوچھیں گے کہ بغیر شوہر کے تجھے کیسے بچہ ہو گیا، میں کیا جواب دوں گی؟ اندر سے اتنی گھبرا رہی ہے، یہاں تک دعا کر بیٹھی کاش کہ میں مر جاتی، کاش کہ میں نسیم منسیہ ہو جاتی، میرا جز ختم ہو جاتا، مجھے لوگوں کو جواب نہ دینا پڑتا۔ اللہ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا۔ اللہ فرماتے مریم گھبرانے کی ضرورت نہیں، تو ابھی جہاں آ کے بیٹھی ہے وہ کھجور کا درخت ہے، ارے تیرے نیچے ہم نے ٹھنڈے پانی کا چشمہ بہا دیا ہے، جب بھی تجھے ضرورت پڑے کھجور کے اس درخت کو ہلا دینا، تر و تازہ کھجور نیچے گر جائے گی، اس کو کھا لینا، چشمے کا پانی پی لینا، یہی تیرے کھانے پینے کا انتظام۔ فاشارت کی نہیں، آگے کہنے لگے اللہ میں جواب کیا دوں گی لوگوں کو؟ اللہ نے فرمایا منہ بند کر لینا، اللہ نے فرمایا منہ بند کر لینا، لوگوں سے کہہ دینا کہ میں نے نہ بولنے کا روزہ رکھا ہوا، لن نکلم اليوم انسیا، میں آج بات ہی نہیں کروں گی۔ اور اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے تجھے بیٹا دیا ہے تو تیری پوری حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جب بچہ ہو گیا لوگوں نے کہا کہ اے عمران کی بیٹی کیا عالم ہے
تیرا باپ اچھا تھا، تیری ماں اچھی تھی، تو کہاں سے یہ بیٹا لے کر آ گئی؟ حضرت مریم کچھ نہیں بولی، بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا، لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ارے اس بچے سے کیسے بات کرے جو ابھی جھولے میں جھول رہا ہے، جو بولنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا فرمائی. آپ جھولے میں جھولتے جھولتے کہہ رہے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. یہ پورا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچے ہونے کی حالت میں گہوارے کے اندر بول رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، اللہ مجھے آگے چل کے نبی بنانا چاہتے ہیں تاکہ میں دنیا کے اندر لوگوں کو دین کی طرف بلا سکوں. اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش. میں چھوٹی سی تاریخ آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتا دیا. جب آپ اپنی عمر کے اندر 30 سال کے اوپر پہنچے، 40 کے قریب پہنچے تھے کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، آپ نبی بن گئے، آپ نے لوگوں کو دین کی طرف بلانا شروع کر دیا. تو اس زمانے کے وہ لوگ جو توریت کو مانتے تھے یعنی کہ یہودی، ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنا شروع کی. ایک دن ایسا آیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سپورٹر کے طور پر 11 آدمی تھے جن کو 11 حواریین کہا جاتا تھا. وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے، ان کے علاوہ کوئی ان کا سپورٹ میں نہیں تھا. یہودیوں نے جب آپ کو مارنے کا ارادہ کیا، آپ کے پیچھے دوڑے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ دیکھیے، ایک گھر کے اوپر چھت پہ چڑھ گئے، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو وہیں سے آسمانوں پہ اٹھا دیا. آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر زندہ ہے، اور میں نے بتایا قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے. اللہ نے اٹھا لیا. اور ہوا یہ کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ کو تلاش کرنے گئے تھے، اللہ نے ان میں سے ایک آدمی کا چہرہ حضرت عیسیٰ جیسا بنا دیا. وہ بیچارہ منع کرتا رہا میں عیسیٰ نہیں ہوں، لوگوں نے اسی کو پکڑ کے سولی پہ چڑھا دیا. اور آج بھی دنیا کو یہی کہتے رہے کہ عیسیٰ کو سولی دی گئی، حالانکہ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں اللہ نے صاف بیان فرما دیا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. حضرت عیسیٰ نہ قتل کیے گئے ہیں نہ سولی پہ چڑھائے گئے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کو کنفیوژن میں ڈال رکھا ہے. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اللہ نے کنفیوز کر دیا ہے ان کو. ایک وقت آئے گا قیامت سے پہلے عصر کا وقت ہوگا. روایتوں میں آتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، عصر کا وقت ہوگا. بالکل امام مہدی دنیا میں تشریف لا چکے ہوں گے، عصر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ جا رہے ہوں گے. اس وقت دمشق کی مسجد کے مشرق کے منارے پر، سفید منارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر زمین پر اتریں گے. لوگ دیکھیں گے کہ عیسیٰ آ گئے، کہیں گے کہ آپ بھی امامت کرائیے. حضرت عیسیٰ فرمائیں گے آپ کا امام ہی آپ کو امامت کرائے گا، امام مہدی امامت کرائیں گے. حضرت عیسیٰ کی وہ کیفیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ عیسیٰ ایسے اتریں گے گویا کہ ابھی حمام خانے غسل خانے سے غسل کر کے آ رہے ہوں. ان کے بالوں میں سے پانی موتیوں کی طرح ٹپکے گا. اور بدھ کے دن جو ہم تفسیر کرتے ہیں اس تفسیر کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے اور اللہ کے رسول نے جب آسمانوں کی سیر کی تھی اور آسمانوں پہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی، حضور نے اس وقت بھی حضرت عیسیٰ کو اسی حالت میں دیکھا تھا کہ آپ کے بالوں میں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. جب دنیا میں آئیں گے اسی حالت میں آئیں گے. پھر امام مہدی حضرت عیسیٰ یہ دونوں مل کر پوری دنیا میں اللہ اور رسول کے پیغام کو عام کریں گے. خاص طور پر اس زمانے کا سب سے بڑا دجال جو لوگوں کو مارتا ہوگا مقام لد پر، بیت المقدس کے اندر آگے جا کے ایک جگہ ہے جس کو مقام لد کہا جاتا ہے. اس مقام لد کے اوپر دجال کو پکڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کریں. اس وقت اللہ کی طرف سے یہ نشانیاں ہوں گی کہ یہودی اپنے آپ کو درختوں کے پیچھے چھپائیں گے. وہ درخت خود یہ بولے گا اے عیسیٰ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آگے اس کو قتل کرو. یہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ جو میں نے آپ کو مختصر بتایا. اب آتے ہیں اصل بات کی طرف. 25 دسمبر کو کرسمس ڈے کے نام پر منایا جاتا ہے. حالانکہ عیسائی دنیا
خود دھوکے میں ہے اور اس نے پوری دنیا کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ ان کی اپنی کتابوں کے حوالے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش دسمبر میں ہوئی ہی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حالات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو بیان فرمائے تو حضور نے فرمایا جس رات میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی اس رات باہر اس جگہ کا نام تھا جہاں پیدائش ہوئی تھی اس کو بیت اللحم کہا جاتا ہے، وہاں چرواہا اپنے جانوروں کو چرا رہا تھا، جبکہ دسمبر کے زمانے میں بیت المقدس کے علاقے میں اتنی سخت ٹھنڈی ہوتی ہے کہ کوئی آدمی اپنے گھر سے باہر ہی نہیں نکل سکتا۔ دوسری نشانی قرآن کریم میں اللہ حضرت مریم کو فرماتے ہیں جب انہوں نے بچے کو جنم دیا، اللہ نے فرمایا کہ مریم کھجور، تازہ کھجور کو کھاؤ اور پانی پیو تاکہ تمہارے جسم کو طاقت ملے، اور ہم سب کو پتا ہے کہ کھجوریں ٹھنڈی کے زمانے میں تیار نہیں ہوتی، کھجوریں تو گرمی کے زمانے میں تیار ہوتی۔ تو دسمبر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو ہی نہیں سکتی کسی بھی حالت میں، شریعت کے اعتبار سے بھی اور ہسٹری اور تاریخ کے اعتبار سے۔ یہ دنیا کو عیسائی دنیا نے دھوکہ دیا، اور اس دھوکہ دینے کی ابتدا انہوں نے کب سے کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 350 سال کے بعد سب سے پہلے سن 333 عیسوی میں اٹلی میں پہلی مرتبہ انہوں نے کرسمس ڈے منایا۔ حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ سورج کے جس طرح اللہ نے چاند بنایا ہے، سورج بنایا ہے، ایسے اللہ نے 5 سیارے اور بنائے ہیں، زحلہ، عطارد، مشتری وغیرہ، تو یہ لوگ زحلہ کی پوجا پاٹ کیا کرتے ہیں۔ ان کو زحلہ کی عبادت سے لوگوں کے دھیان کو ہٹانا تھا، تو ایک نئی چیز وہ دنیا میں وجود میں لائے، اور 333 عیسوی میں اٹلی میں پہلی مرتبہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے نام پر کرسمس ڈے کے طور پر منایا۔ حالانکہ کرس الگ ہے، مس الگ ہے، MASS کر کے مس الگ ہے، کرس الگ ہے۔ کرس حضرت عیسیٰ کو بولتے ہیں اور مس یوم پیدائش کو بولتے ہیں، اور اسی کے نام سے کرس مس ڈے کے نام کے طور پر اس کو مناتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص لگاؤ ہے، کیونکہ یہ ہماری امت محمدیہ میں تشریف لانے والے ہیں، اسی لیے ہم کو ان کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ ان کے بارے میں پوری پیدائش کا قصہ قرآن کے 2 پاروں میں، 3 پارے میں اور 16ویں پارے میں اللہ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ نبیوں کے ان قصے کو پڑھنا چاہیے، صحیح معلومات حاصل کرنی چاہیے تاکہ دنیا آپ کو گمراہ نہ کر سکے۔ بات آتی ہے کہ بھئی کرسمس ڈے کے طور پر اب ہمارے عیسائی بھائیوں کے ساتھ کوئی دوستی ہے، وہ ہم کو کرسمس ڈے کی مبارکباد دیتے ہیں، تو ہمیں دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ ہرگز نہیں دینی چاہیے، اس لیے کہ اگر کرسمس ڈے کوئی بولتا ہے اور اس کے اندر آپ سپورٹ کرتے ہیں، گویا کہ آپ یوں کہتے ہیں آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر خوشی منا رہے ہیں، کیونکہ عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے۔ حالانکہ ہم نے پڑھا، سب کو پتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ نے کسی کو جنا بھی نہیں ہے کہ اللہ خود کسی کا جنا ہوا نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی لوگ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، آپ کرسمس ڈے کسی کو بولتے ہیں تو گویا کہ آپ اس عقیدے کو، اس تھوڑ کو گویا کہ آپ کسی نہ کسی حالت میں مان رہے ہیں۔ اللہ اس طرح کی غلط خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے اگر کوئی دوست آپ کے دوست احباب عیسائیوں میں ویپاری ہیں، ان سے اس طرح کی بات ہوتی ہے تو آپ شکریہ کہہ کر اپنی بات کو وہاں پر ختم کر سکتے ہیں، لیکن ان کی طرح ہیپی دیوالی بول دیا، ہیپی کرسمس ڈے بول دیا، اس طرح کی چیزوں کی اسلام میں، شریعت میں ہرگز کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ اللہ ہم کو صحیح بات، صحیح اسلام، صحیح دین سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ یا رب۔